السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز مہمان گرامی، محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، انتہائی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان ہندوستان کی ایک عظیم اور موقر شخصیت جلوہ افروز ہے۔ میں جامعہ سراج العلوم کوڈو بوڈھیہار میں آپ کی آمد پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، خوش آمدید اور مرحبا کہتا ہوں۔ بلا تاخیر جس مقصد کے لیے ہم حاضر ہیں اسے پیش کیا جانا چاہیے۔ ہمارے درمیان ہمارے مہمان گرامی قدر جو موجود ہیں، آپ کا آبائی وطن سدھارتھ نگر کا ایک گاؤں تینوا ہے۔ آپ جماعت اہل حدیث کی عبقری شخصیت علامہ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ جامعہ اسلامیہ سنابل سے آپ نے فضیلت کی تعلیم مکمل کی۔ بعد ازاں آپ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے گئے اور وہاں آپ نے BA کیا۔ پھر اپنے والد مرحوم کے لگائے ہوئے شجر کی اس کو تناور بنانے کے لیے اور اس کی دیکھ ریکھ کے لیے آپ دہلی تشریف لائے۔ فی الحال آپ ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کے صدر ہیں، جس میں متعدد برانچیں ہیں۔ کئی جگہوں پر جامعہ اسلامیہ سنابل کی شاخ ہے، علی گڑھ ہو، لکھنؤ ہو اور دیگر ملک کے حصوں میں تقریباً 5000 سے زائد طلباء و طالبات اس سینٹر کے تحت تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ایک بڑی خدمت اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے لے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی تمام خدمات کو قبول فرمائے۔ تدریسی، دعوتی، تالیفی ہر طرح کی خدمات میں مصروف ہیں، مصروف زندگی ہے اور اس کے باوجود بھی متعدد طرح کی خدمات آپ انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ آپ کی تمام خدمات کو قبول فرمائے، آپ کی یہاں آمد کو قبول فرمائے۔ میں آپ سے مؤدبانہ ملتمس ہوں آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے پند و نصائح سے ہم اساتذہ و طلباء کو محظوظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي کنتم توعدون۔ عزیزان گرامی قدر، اساتذہ کرام اور ادارے کے ذمہ داران، مجلس کی ابتدا میں جن مبارک آیات کی تلاوت پیش کی گئی، وہ آیتیں دراصل آپ کی زندگی کی ترجمانی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے استقامت، جماؤ اور اسی طریقے سے مضبوطی کے ساتھ دین کو تھامنے اور اس پر چلنے کی اہمیت اور فضیلت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ طالبان علوم نبوت جو قرآن و سنت کو منہج سلف کے مطابق اپنے خاندانوں کو، اپنے گھرانوں کو چھوڑ کر کے مدرسے کی چہار دیواری میں آ کر کے زندگی گزار کر کے حاصل کرتے ہیں، وہ اس استقامت پر جتنے بہتر طریقے سے قائم ہو سکتے ہیں دنیا کی کوئی قوم نہیں قائم ہو سکتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کریمہ میں جو فضائل اور استقامت کی جو بھی فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں، اس کے اولین مخاطب آپ حضرات ہیں۔ مجھ کو یہاں پر اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اساتذہ گرامی قدر کے سامنے بھی کچھ باتیں رکھوں۔ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ یہاں پر مجھ سے سینئر لوگ بلکہ ایسے افراد بھی موجود ہیں جو میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے عہد سے اور ان کے نشاطات سے واقف رہے ہوں گے۔
اور ان سے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا استفادہ کرنا یہ سلسلہ ان کے ساتھ رہا ہوگا، تو جو میرے والد کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہو اس کو میں کن بنیادوں پر نصیحتیں کروں گا اور کن بنیادوں پر اس کے سامنے کوئی بات رکھوں گا، میں اس کی کوئی توجیہ نہیں پاتا ہوں۔ اور دوسرے اساتذہ کرام ہیں جو ہمارے دور کے ہیں یا بعد کے ادوار کے ہیں، علمی لحاظ سے، تقوی اور پرہیزگاری کے لحاظ سے، تدریس کے لحاظ سے، شریعت کو سمجھنے کے لحاظ سے میں ان کو اپنے سے زیادہ بہتر پاتا ہوں۔ لہذا میرے مخاطب آپ طلبہ ہیں، بلکہ ممکن ہے کہ آپ طلبہ میں کچھ ایسے طلبہ موجود ہوں جن کی صلاحیتیں ہم سے زیادہ اونچی ہوں، یا جن سے ہمارے ملک کے مستقبل کے لیے زیادہ امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہوں۔ یہ حوصلہ افزائی، یہ طلبہ کے ساتھ بہتر انداز کی امیدیں رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں آپ کے سامنے چند ٹوٹی پھوٹی چیزیں ذکر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور تھوڑی دیر میں اپنے خطاب کو ختم کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ بنیادی طور سے 2-3 چیزیں مجلس سے متعلق مجھ کو آپ کے سامنے ذکر کرنی ہیں۔ ایک تو آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کر دی گئی جو رب کائنات کی سب سے عظیم حمد و ثنا ہے۔ اس کے بعد کسی حمد کی ضرورت تو رہ نہیں جاتی، لیکن یہ ایک پرانی ریت ہے مدارس اسلامیہ کی جو پیش کی جاتی ہے، اور اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ لیکن ایک عیب ہے جو موجودہ دور کی نئی نسل میں چلتا چلا آ رہا ہے اور رواج پکڑتا چلا جا رہا ہے۔ وہ عیب کیا ہے، میں اس کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ مغربی یو پی میں واقع ایک عظیم ادارہ، تعلیمی ادارہ جو پوری دنیا میں ایک مرکزیت رکھتا ہے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، اس ادارے کے رئیس القراء کے شاگردوں کا خود میرے ساتھ یہ بیان ہے کہ ہمارے جو قاری صاحب ہیں وہ تلاوت کلام پاک کو سکھانے کے لیے، تلاوت کی لے اور راگ الاپنے کے لیے، اس کے اتار چڑھاؤ کو سکھانے کے لیے پہلے ہم کو کمرہ بند کر کے گائے کاروں کے گانے سکھاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس طرز پر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی مشق کرتے ہیں، اور دنیا کے بڑے بڑے مسابقات میں ہمارے بہترین سے بہترین نمبرات آتے ہیں اور پوزیشنیں آتی ہیں۔ یہ ایک ریت ہے، ایک غلط نظریہ ہے جو کسی دوسرے سے ہمارے اندر داخل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں اس مجلس میں جو نعت یا جو حمد پیش کی گئی ہے اس پر قطعاً کوئی تنقید یا تبصرہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ میری ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو تیزی کے ساتھ ہمارے اندر داخل ہوتی چلی جا رہی ہیں اس پر تنبیہ کی جائے۔ یہاں پر تنبیہ یہ ہے کہ ہمارے طلبہ جو اشعار گنگناتے ہیں، جو چیزیں پیش کرتے ہیں، بڑے معنی خیز ہوتے ہیں کبھی کبھار، لیکن اس کی لے پکڑنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کا جو طرز اختیار کرتے ہیں وہ عام طور سے کچھ ایسے لوگوں سے اختیار کرتے ہیں جو ہمارے لیے قابل اسوہ نہیں ہیں۔ نہ ان کی آواز، نہ ان کے پڑھنے کی کیفیت، نہ ان کا انداز، اور نہ ہی ان کا جو کیفیت وہ اختیار کرتے ہیں وہ چیزیں ہمارے لیے قابل تقلید نہیں ہیں، بلکہ بسا اوقات ان کے طرز پر کسی چیز کو پڑھنا ہمارے ماحول میں دوسری چیزوں کو داخل کرنے کا سبب بن سکتا ہے جو چیزیں منکرات پر مبنی ہیں۔ اس لیے ہمارے طلبہ کو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ تلاوت کلام پاک ہو، حمد و ثنا ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور نعت ہو، ان چیزوں میں 2 بنیادی چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ نعت پڑھیں، حمد پڑھیں، تو الفاظ اور معانی اور جس نے لکھا ہے اس کے بیک گراؤنڈ، اس کے عقائد اور اس کے جو نظریات ہیں ان چیزوں پر نظر ثانی کرنے کے بعد ہی اس حمد یا نعت کا انتخاب کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو پڑھنے میں آپ اپنا طرز بذات خود ایجاد کریں، محنت کریں کہ آپ کا ایسا طرز ہو کہ اس طرز کو لوگ سن کر کے اتنے متاثر ہوں کہ ایک نیا رواج چلے،
ایک نیا طرز چلے جس طرز کے اندر شریعت اسلامیہ کے سلسلے میں یا شریعت اسلامیہ کی کوئی مخالفت نہ ہو، اتنا زیادہ اتار چڑھاؤ نہ ہو کہ گانے کی کیفیت پیدا ہو جائے، گائے کاروں کی تقلید پیدا ہو جائے، بلکہ آپ کے اندر ایجاد ہونی چاہیے۔ آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کریں، محنت کریں اور اس پر دنوں رات لگ کر کے اپنے اساتذہ گرامی قدر سے رائے مشورہ کریں اور اس کے بعد ایک چیز پیش کریں۔ یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ میں آپ کے سامنے چند چیزیں جو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ چیزیں موجودہ احوال سے متعلق ہیں اور موجودہ حالات میں علماء اور طلباء کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس سے متعلق ہیں۔ بہت بنیادی مسائل ہیں، جماعت اہل حدیث، سلفی دعوت، منہج سلف اور اس انداز کی جو اصطلاحات ہم ماضی میں کثرت کے ساتھ کتابوں میں پڑھتے تھے، اب وہ چیزیں ہم کو سوشل میڈیا میں سننے میں آنے لگی ہیں۔ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ چند سالوں سے کچھ لوگوں نے منہج سلف کے نام سے نئی باتیں ایجاد کر لیں، نئی چیزیں ایجاد کر لیں۔ اب لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے قرآن و سنت سے ہٹ کر کے سلف صالحین کے منہج کی ایک نئی اصطلاح معاشرے میں عام کی جا رہی ہے۔ اس طرح کے چیلنجز ہمارے سامنے میدان دعوت میں ہیں۔ ہمارے وہ طلباء جو بڑے ہیں، وہ جب گھروں کو جاتے ہوں گے، خطبات جمعہ کی ذمہ داری نبھاتے ہوں گے یا اپنے علاقوں کی مسجدوں میں دروس وغیرہ کا اہتمام کرتے ہوں گے، تو عوام کی جانب سے اس انداز کے اعتراضات آتے ہوں گے۔ اور اس مجلس میں، اس مبارک مجلس میں دو طرح کے طلباء موجود ہیں۔ ایک وہ طلباء ہیں جو حفظ قرآن کریم سے وابستہ ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یا دوسری ایک روایت ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہ قرآن مجید دو دھاری تلوار ہے۔ میں اپنے چھوٹے عزیز طلبہ کو پہلے مخاطب کر رہا ہوں کہ یہ قرآن مجید دو دھاری تلوار ہے۔ اس کو پڑھنے کا طرز، یاد کرنے کا طریقہ، اپنے دل و دماغ میں باقی رکھنے کی تدابیر اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا جذبہ، یہ چند چیزیں ہیں جو ہمارے طلباء کے اندر، چاہے عربی کے طلباء ہوں چاہے حفظ کے، ان طلباء کے اندر یہ جذبہ موجود ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، غالباً مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی چند آیتیں سیکھتے تھے، پڑھنا سیکھتے تھے، اس کا معنی اور مفہوم سیکھتے تھے، اس کی شرح و تفسیر سیکھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اور جب عمل کر لیتے تھے تب اگلی 10 آیتوں کی جانب بڑھتے تھے۔ آج کے دور میں صورتحال یہ ہے کہ فنون اتنے زیادہ ہیں کہ ایک ہی کلاس میں آپ کو سب کچھ پڑھنا ہے، لیکن وہ طلباء جو کسی ایک فن سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فن کی مہارت کے لیے الگ سے درس نظامی سے ہٹ کر کے شام کے پہر، چھٹی کے اوقات میں اپنے اساتذہ سے جڑ کر کے اس کی کتابوں کے بارے میں معلوم کریں، بڑے علماء کی کتابیں خریدیں، اس کا مطالعہ کریں، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ اردو زبان کی کتابوں پر اعتماد نہ کریں بلکہ عربی زبان کی کتابیں ڈائریکٹ لا کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ کی زبان بھی مضبوط ہوگی، اور جو اصل مرجع و مصدر ہے ہماری شریعت کا، اس سے جب کوئی چیز حاصل کی جائے گی تو اس کے اندر اصالت ہوگی، بنیاد ہوگی۔ تراجم میں بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو ہم کو اطلاع نہیں ہوتی کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو جو طالب علم اپنی ابتدائی زندگی میں یہاں داخل ہونے کے بعد اپنے آپ کو جس چیز میں دلچسپی لیتا ہوا پاتا ہے، سب سے پہلے اساتذہ سے مشورہ کر کے اس فن کے بارے میں مختلف معلومات جمع کرے۔ مثال کے طور پر اگر کسی طالب علم کو حدیث میں دلچسپی ہے تو اس طالب علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حدیث کی کتابوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ اس کے بعد اس کے لیے اگر وہ متخصص بننا چاہتا ہے تو ایک بہت آسان طریقہ ہے،
وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ایک صحابی رسول کو منتخب کیجئے جس کی زندگی سے آپ متاثر ہیں یا زیادہ متاثر ہیں. صحابہ کرام سے یقیناً ہم سب سے متاثر ہیں، لیکن جس کی زندگی میں آپ کو ایسے واقعات ملتے ہیں جو آپ کو زیادہ متاثر کرتے ہیں، اس صحابی رسول کا انتخاب کریں اور ایک ڈائری بنائیں ہر سال کی الگ. اس ڈائری میں اس صحابی رسول کی جتنی بھی روایتیں درس نظامی کے تحت آپ سے گزریں اس کو نوٹ کر لیجئے، اور اس صحابی رسول کے بارے میں جو کچھ معلومات آپ کو کتابوں میں ملے وہ معلومات جمع کرتے چلے جائیں. ایک طالب علم اگر متوسطہ میں یہ چیز نہ کر سکا، ثانویہ سے شروع کر دے اور 4-5 سال 6 سال تک اس چیز پر قائم رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چلتا پھرتا اسوہ بن سکتا ہے، موسوعہ بن سکتا ہے اس ایک صحابی رسول اور اس کی حدیثوں کے بارے میں. تو یہ تخصص کا دور ہے. اگرچہ فنون بہت زیادہ ہیں لیکن اس کے باوجود مواقع بڑھ گئے ہیں. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید کے حفظ کے لیے جو طلبہ آئے ہیں وہ طلبہ قرآن مجید کے ساتھ دلچسپی دکھائیں، اس کو یاد کریں اور صحابہ کرام کے طرز پر ابھی سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کریں. اور اس بات کو سمجھ لیجئے کہ کوئی بات رٹ لی جائے اور کوئی بات عملی شکل میں اپنی زندگی میں نافذ کر لی جائے، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم اور جماعت اہل حدیث کے معروف عالم دین مفسر قرآن مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی چیز کو 100 بار یاد کرنے سے بہتر ہے کہ ایک آدھ بار لکھ لیا جائے، نوٹ کر لیا جائے. تو آپ لکھنے میں بخیلی مت کیجئے، ہر چیز کو پختگی دینی ہے، جس چیز کو اس چیز کو لکھنے کے عادی بنیے. ایک بار نہیں 2 بار لکھیے، 2 بار نہیں 10 بار لکھیے، آپ کے ذہن میں وہ چیز یقیناً بیٹھے گی اور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. تو حفظ قرآن کے طلبہ اپنی استطاعت بھر، عربی زبان کے طلبہ اپنی استطاعت بھر وہ اس چیز کو اپنی زندگی میں نافذ کریں. انشاءاللہ یہ چیز ان کے لیے مفید ثابت ہوگی. اب میں چند باتیں جن میں بعض سلفی علماء کے، بعض اسلاف امت کے اقوال میں نے ابھی جلدی نوٹ کیے ہیں، ان کا تذکرہ کر کے 2-3 موضوعات کو آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور اس کے بعد آپ سے رخصت ہوں گا. سب سے بنیادی چیز جو ہے، اگرچہ میں طلبہ سے مخاطب ہوں لیکن اس بارے میں میں علماء کے سامنے بھی یہ گزارش رکھوں گا کہ آج کے دور کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے دین کا، شریعت کا، قرآن و سنت کا کوئی مسئلہ اگر آتا ہے تو ہم اس سے پہلے کہ اس کی گہرائی میں جائیں، قرآن و سنت کے دلائل کو کھنگالیں، اس سے متعلق سارے دلائل کو جمع کریں. جو استنباط کا، اجتہاد کا اور فتاوے کا ضابطہ ہے کہ اس سے متعلق سارے دلائل جمع کیے جائیں، ان کو سمجھا جائے، اس پر بحث و تحقیق کی جائے، اساتذہ کے سامنے وہ چیزیں رکھی جائیں، اس کا فہم پیدا کیا جائے اور اس کے بعد اس کے فیصلے تک پہنچا جائے. آج کا دور جو ہے وہ اس کا ایک المیہ یہ ہے کہ آدمی مطالعہ نہیں کرنا چاہتا. جو مسئلہ آتا ہے بڑے آرام کے ساتھ موبائل کھولا، چند چیزیں دیکھی اور فیصلہ کن بات کر دی. گویا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیں کہ آج کے دور کا المیہ یہ ہے کہ ہم علمی بنیادوں پر فیصلہ کرنے کے بجائے اپنی رائے پر فیصلے کو مقدم کرتے ہیں. اور یہ المیہ آج کے دور میں طلبہ میں اپنی جگہ پر ہے اور علماء کے اندر بھی یہ چیز داخل ہوتی چلی جا رہی ہے. جبکہ اسلاف امت رائے کو پیر کی ٹھوکر پر رکھتے تھے، اپنی رائے کی بنیاد پر کبھی کوئی بات کہہ دی تو ایسا لگتا تھا کہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ انجام دے دیا، اور رائے سے ہمیشہ دور بھاگا کرتے تھے. صحابہ کرام کو آپ دیکھ لیں، صحابہ کرام کے بعد علماء، تابعین، تبع تابعین، علماء مجتہدین اور علماء محدثین، سب کو دیکھ لیں، رائے کبھی کسی نے قائم نہیں کی، بلکہ یہاں تک صورتحال ہوتی تھی کہ دلائل کی بحث و تحقیق کرتے، نتیجے پر نہیں پہنچتے تو یہ کہتے کہ میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں یہ ہے،
لیکن دوسرے علماء اس کے زیادہ جانکار ہیں، ان سے رجوع کر لیا جائے. یہ امانت علمی کا تقاضا تھا. تو موجودہ دور کا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم رائے پر اعتماد کرنے لگے ہیں، اور وہ رائے کسی عالم دین کی ہو تو قدر غنیمت ہو سکتی ہے. وہ رائے ہر اس جاہل کی لی جاتی ہے جس کو دین کے اصولوں سے واقفیت نہیں ہے، جو دین کی بنیادوں سے واقفیت نہیں رکھتا، جو دین کے اصولوں کو نہیں سمجھتا، دین کی بنیادوں کو نہیں سمجھتا. اس کے باوجود سوشل میڈیا کا ایک پلیٹ فارم کھول کر کے بیٹھ گیا اور ساری دنیا کا مفتی اور علامہ بنا بیٹھا ہے. اور المیہ یہ ہے کہ علماء اور طلبہ بھی اسی کو سنتے ہیں جس کے ویوز زیادہ ہوں، جس کو لائکس زیادہ ملیں، جس کو زیادہ سنا جاتا ہو. آج کے دور میں ایسی شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں نام لے کر کے علماء کے سامنے تنقید کر دی جائے جبکہ وہ شخصیت عالم نہیں ہے تو علماء ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ان کے اوپر تنقید کیسے کر دی. بھائی ایک عالم اگر غیر عالم پر اس کے غلط مناہج کی بنیاد پر تنقید نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ علم کی بنیاد پر لے کر کے چلنا، علم کی بنیاد پر کوئی رائے قائم کرنا، علم کی بنیاد پر کوئی فتویٰ دینا اور اپنی نجی رائے سے یا چند لوگوں کی رائے سے بچتے ہوئے دین کے مسائل کو حل کرنا، یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب ایک قول مروی ہے، ایک قول منسوب ہے، ایاکم واصحاب الرائے فانہم اعداء السنن. اے لوگوں خبردار، رائے دینے والوں سے بچو، کیونکہ رائے دینے والے یہ سنتوں کے دشمن ہیں، حدیث رسول کے دشمن ہیں. اور اعیتہم الاحادیث ان یحفظوها، فرماتے ہیں کہ حدیث کو یاد نہ کر سکے، حفظ نہیں کر سکے، حدیث کا حق ادا نہیں کر سکے، تو ایسی صورت میں انہوں نے کیا کہا؟ فقالوا بالرائے، تو اپنی رائے کے ذریعے گفتگو کرنے لگے. فضلوا واضلوا، جب رائے کے ذریعے گفتگو کی تو خود بھی گمراہ ہو گئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا. تو ہمارے طلبہ کی سب سے بنیادی ذمہ داری ہے کہ اس چیز سے بچیں. اللہ کے نبی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، کہتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما اخذوا العلم من عن اکابرہم، کہ لوگ تب تک خیر و برکت میں رہیں گے جب تک اپنے بڑوں سے علم حاصل کرتے رہیں. بڑوں سے یعنی علماء سے، وہ علماء جو حقیقی علماء ہیں، جو قرآن و سنت اور منہج سلف کو پختگی کے ساتھ سمجھتے ہیں، اللہ رب العالمین کا تقوی رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں. کوئی بات کہتے ہیں، کوئی فتویٰ دیتے ہیں تو پہلے 10 بار سوچتے ہیں کہ کہیں میں غلط رائے قائم نہ کر دوں، غلط فتویٰ نہ دے دوں. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول ہمارے سامنے ہونا چاہیے جس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے ذکر کیا کہ آخری وقت میں جب سکرات کا عالم تھا تو بلکتے تھے، روتے تھے. لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ آپ تو امام اہل سنہ ہیں اور امام دار الہجرہ ہیں، تو آپ اتنا زیادہ کیوں تڑپ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک وفد آیا تھا، اس نے مجھ سے چند سوالات کیے جس میں سے اکثر کے بارے میں نے یہ کہہ دیا کہ مجھ کو اس کا علم نہیں ہے، لیکن 4 کے جوابات دے دیے. 38 یا 40 سوالات تھے، 4 کے جو جوابات دیے ہیں اس پر پچھتا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو آخرت میں میرا مواخذہ ہو جائے کہ تم نے یہ جواب کیوں دیا ہے. آج کے دور میں ہم اس بات پر پچھتاتے ہیں کہ ہم نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا. معاملہ پلٹ چکا ہے. اور میں اخیر میں ایک روایت لاؤں گا آپ کے سامنے، آپ اس کے پس منظر میں جب ان باتوں کو سنیں گے، سمجھیں گے تو آپ کے سامنے یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی. اسی طریقے سے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فتنوں کے بارے میں، آج کے دور میں سب سے زیادہ فتنے ہر اس گروہ کے اندر موجود ہیں جو دین سے جتنا زیادہ قریب ہے. اور دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ دوسرے مکاتب فکر کے یہاں ان کے امام نے جو بات کہہ دی، ان کے عالم نے جو فتویٰ دے دیا، وہ حرف آخر ہے، اس کے لیے جان تک نچھاور ہے، اور اس سے سرے منہ انحراف کرنے کو وہ حرام سمجھتے ہیں. تو کم از کم ایک بات پر قائم ہے، اگرچہ غلط بات ہے، لیکن جماعت اہل حدیث کے ہاں ایسا عشوائی نظام ہے
کہ ایک عالم کو انسان اگر کوئی مسئلہ اس کے سامنے پیش کرتا ہے تو اس طریقے سے تلاش کرتا ہے کہ ہمارے اس مسئلے کا حل ہمارے مزاج کے حساب سے کون سا عالم نکالے گا، کون ہماری مرضی کے مطابق فتویٰ دے گا، ایسے علماء کو تلاش کرتے ہیں۔ اگر سختی کے مسائل ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی فتویٰ آ جائے گا تو نرمی رکھنے والے علماء کو تلاش کیا جائے گا کہ ان سے کسی طرح سے جواز نکال لیا جائے، معاملہ ان کے سر پر جائے گا، ہمارا کیا جاتا ہے، آخرت میں ان کو جواب دینا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ ہم علماء بیزاری کے شکار ہیں، ہم علماء کی ناقدری کے شکار ہیں۔ ہمارے یہاں علماء جو ہیں وہ گھر کی لونڈیاں ہیں، جیسے چاہیں ان کو استعمال کر لیں۔ علماء کی قدر کرنا، علماء کے مقام کو سمجھنا، علماء کی عزت و تکریم کرنا، یہ جماعت اہل حدیث سے مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور ایک نیا فتنہ اٹھا ہے، وہ نیا فتنہ یہ ہے کہ رائے کی بنیاد پر دین کی ترجمانی کرنے والوں کو غیر عالم ہونے کے باوجود ہمارے لوگوں نے اپنا قائد تسلیم کر لیا ہے، اسی کو سننا چاہتے ہیں، اسی کی باتوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اسی کے فتووں کے ذریعے سے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اس کے پاس نہ دین کی بنیاد ہے، نہ احادیث اور قرآن کو سمجھنے کے اصول و ضوابط موجود ہیں، اور نہ ہی یہ صلاحیت ہے کہ وہ کسی دین کے مسئلے میں کوئی رائے قائم کر سکے یا کوئی فتویٰ دے سکے۔ تو یہ ہمارے لیے بنیاد ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا تضرک الفتنہ، تم کو فتنہ تب تک نقصان نہیں پہنچا سکتا ما عرفت دینک، جب تک تم اپنے دین کو سمجھتے ہو۔ یعنی فتنوں سے، اگر موجودہ دور کے فتنوں سے آپ کو بچنا ہے تو آپ بنیادی طور سے اپنے دین پر ثابت قدمی اختیار کیجئے۔ طالب علم نے شروع میں جو آیتیں تلاوت کی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ ان آیتوں میں اسی کی فضیلت ذکر کی گئی ہے۔ صرف اتنا کہہ دینا کہ اللہ رب العالمین میرا رب ہے بہت آسان ہے، لیکن اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اتنا اعلان کرنے کے بعد ہم کن چیزوں کے مکلف ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین پر ایمان کا مفہوم کیا ہے، شرائط کیا ہیں، ایمان کے تقاضے کیا ہیں، ایمان کے اندر غلط توجیہ و تعویل کرنے والے کون سے فرقے ہیں جن کی تردید کرنا ہماری ذمہ داری ہے، یہ پوری تفاصیل اسی ایک ٹکڑے کی تفصیل ہے، اور وہ علماء اور طلباء ہی سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا ہمارے طلباء کو اس چیز کو پوری باریکی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں جب تک دین پر قائم ہو تب تک فتنے تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ انما الفتنہ اذا اشتبہ علیک الحق والباطل، فرماتے ہیں فتنہ کیا ہے؟ فتنہ یہ ہے کہ اگر حق و باطل تمہارے اوپر مشتبہ ہو جائیں، یہ حق ہے یا یہ حق ہے، یہ باطل ہے یا یہ باطل ہے، اگر اشتباہ پیدا ہو جائے تو یہی فتنہ ہے، اور تم اشتباہ پیدا ہونے کے بعد اس بات کا فیصلہ نہ کر سکو کہ کن چیزوں کی پیروی کرنی ہے اور کن چیزوں کو چھوڑنا ہے، فتلک الفتنہ، یہی در حقیقت فتنہ ہے۔ تو جہالت یہ موجودہ دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، جس جہالت کی بنیاد پر ہم نے اپنے دین کو ضائع کر دیا اور تباہ کر دیا۔ اسی طریقے سے عالم اسلام کے معروف عالم دین ہیں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ، اللہ رب العالمین ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ فتنے جو ہیں موجودہ دور کے، یہ طوفان کے مانند ہیں۔ جیسے طوفان چلتا ہے تو دروازے کھڑکی سب اکھاڑ کر کے ہوا نکل جاتی ہے اور توڑ دیتا ہے دروازوں کو، کھڑکیوں کو، ویسے ہی موجودہ دور کے فتنے یہ طوفان کے مانند ہیں، اور اس طوفان سے، اس فتنے سے وہی شخص بچ سکتا ہے جو سنت کے اوپر تمسک اختیار کر لے، سنت کا فہم اور سنت کے تقاضوں کو مکمل طریقے سے سمجھ لے۔ تو جو شخص سنت کے مطابق تمسک اختیار کرے گا، سنت کے مطابق چلے گا، وہ شخص ان فتنوں سے اور اس طوفان سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، کیونکہ یہ سنت ہی انسان کو فتنوں سے بچاتی ہے، اور سنت کے ذریعے سے فتنوں سے بچنے کے لیے
ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ ہم سنت کو سمجھیں کہ سنت کیا ہے۔ آج کے دور میں اہل قرآن کا فتنہ ہے، قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے کا فتنہ ہے۔ پڑوسی ملک سے خواتین اور مرد حضرات کے ایسے ایسے ویڈیوز اور آڈیوز ہمارے ہندوستان کی ہر جیب اور ہر موبائل کے اندر سنے جاتے ہیں، جو لوگ قرآن مجید کے نام پر نہ جانے کون کون سی غلط شرح و تفسیر پیش کر کے اس دنیا سے چلے گئے، یہ اب بھی پیش کر رہے ہیں، اور ان کی زبان کی شیرینی اور موجودہ دور کے فتنوں کے نتیجے میں مستقبل کی پیشین گوئیوں کی تطبیق اور اسی طریقے سے غلط انداز کی توجیہ و تعویل جو ہم کو بڑی بھاتی ہے، ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، دل اس کو بہت پسند کرتا ہے، ان چیزوں کو ہم حق سمجھ کر کے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ تو یہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں سے نجات صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے ملے گی، کیونکہ قرآن مجید کو اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ قرآن مجید کو سنت کے بغیر سمجھ لے تو یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بھی سنت رسول کو سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ ہی ایک دوسری جگہ پر فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا جا رہا ہے، لوگ منہج سلف کے محتاج زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ نئے نئے فتنے ہیں۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ انسان یمسی مسلمن ویصبح کافرن، کہ رات میں مسلمان ہو کر کے سوئے گا اور صبح کافر ہو کر کے بیدار ہوگا۔ اتنے فتنے ہیں کہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہ فتنہ کہاں سے ہمارے گھرانوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مدارس اسلامیہ، بڑی بڑی دین کی خدمات انجام دینے والے، تصنیف و تالیف کرنے والے اگر اپنی گھروں کی جانب پلٹ کر کے دیکھیں تو ان کے گھروں کے اندر خلافت و ملوکیت کے بہانے سے، صحابہ کرام کی تنقیس کے بہانے سے نہ جانے کون کون سے فتنے داخل ہو چکے ہیں، اور ان فتنوں نے ہمارے عقائد اور ہمارے مناہج کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ امام احمد بن حرب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العالمین کی عبادت میں 50 سال گزار دیے، لیکن عبادت کی لذت کو میں نے محسوس نہیں کیا۔ یہ میرے خطاب کا دوسرا گوشہ ہے۔ عبادت کی لذت کو میں نے تب تک محسوس نہیں کیا جب تک 3 چیزوں کو چھوڑ نہیں دیا۔ ترکت رضا الناس حتی قدرت ان اتکلم الحق، کہ میں نے لوگوں کی خوشنودی اور رضامندی کو نہیں چھوڑ دیا تاکہ میں کھل کر کے حق بات کر سکوں، لوگوں کے سامنے حقانیت بیان کر سکوں۔ ایک عالم دین اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہر شخص کو جمعے کا خطبہ سننے والے، درس میں حاضر ہونے والے ہر شخص کو راضی کر کے خوش کر کے چلے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ خوشی انبیاء کو تو نہیں مل سکی، تو آج کے علماء کو کہاں سے ملے گی؟ تو فرماتے ہیں میں نے 50 سال تک رب کائنات کی عبادت کی، لیکن لذت محسوس نہیں کی جب تک 3 چیزوں کو نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کو کرنے کی لذت کے لیے میں نے لوگوں کی رضامندی کو نظر انداز کر دیا تاکہ میں اپنی زبان سے حق بات کہہ سکوں، کسی کو بری لگے کسی کو بھلی لگے یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اسالیب دعوت کے طرز کو اختیار کر کے ہم الگ الگ اسالیب اختیار کرتے ہیں، کہیں کوئی اسلوب ہوتا ہے کہیں کوئی اسلوب ہوتا ہے، لیکن ان اسالیب کے بہانے سے اگر کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے تنازل کر لیتا ہے تو وہ مجرم ہے، آخرت میں اس سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ دوسری چیز کہتے ہیں میں نے جب تک فاسق اور فاجر لوگوں کی صحبت کو نہیں چھوڑ دیا، حتی وجدت صحبت الصالحین، یہاں تک کہ صالح افراد، نیکوکار متقی پرہیزگار لوگوں کی صحبت کو اختیار نہ کر لوں جب تک عبادت کی لذت مجھ کو محسوس نہیں ہوئی۔ تو آپ کی صحبت بھی جو ہے وہ بہت پاکیزہ ہونی چاہیے۔ غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، تمباکو کھانا سیکھ جائیں گے، بیڑی سگریٹ پینے لگیں گے،
گل کرنے لگیں گے، غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، داڑھی پر کینچی چل جائے گی، غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، پیجامہ ٹخنے سے نیچے اتر جائے گا، غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، آپ کے کنارے کوئی منکرات کو انجام دے، آپ کہیں گے کیا فرق پڑتا ہے، دوسرے مولوی صاحب ہیں ٹوک دیں گے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ غلط لوگوں کی صحبت آپ کو ہمیشہ دین کے اور اس راستے سے آپ کو نکال کر کے باہر کر دے گی جس راستے کے آپ مسئول ہیں، جس کے بارے میں آپ سے قیامت کے دن سوال کیا جانا ہے۔ اور تیسری چیز کہتے ہیں کہ میں نے جب تک دنیا کی مٹھاس کو، دنیا کی حلاوت کو نہیں چھوڑ دیا، حتی وجدت حلاوت الآخرہ، جب تک میں نے دنیا کی حلاوت کو نہیں چھوڑ دیا کہ میں آخرت کی حلاوت اور چاشنی کو اختیار کر لوں، جب تک مجھ کو عبادت کے اندر لذت محسوس نہیں ہوئی۔ یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے طلبہ کے اندر سرے سے مفقود ہیں۔ میں کلی طور پر انکار نہیں کروں گا، لیکن غالب طور سے صورتحال یہی ہے کہ ہمارا رجحان، ہماری طرز زندگی، ہمارا اٹھنے بیٹھنے کا اسلوب، لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا طریقہ، ان چیزوں نے ہم کو ان بنیادوں سے دور کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان کی جانب لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سیر اعلام النبلاء کی عبارت ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں ان تستمروا بالدعوہ، علماء کرام کو، سلفی حضرات کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ دعوت پر استمرار اختیار کرو، وتبتعدوا عن السیاسہ، اور سیاست سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو۔ ابھی عالم اسلام کے ایک معروف عالم دین شیخ محمد بن رمضان حاجری حفظہ اللہ ہمارے یہاں دہلی میں تشریف لائے ہوئے تھے۔ آپ میں سے چند حضرات نے ہو سکتا ہے ان کا محاضرہ سنا ہو۔ ان سے ہم نے اس بارے میں ایک سوال کیا کہ یہ سیاست جو ہے، جس سیاست کے نتیجے میں ہم اتار چڑھاؤ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب نے یہ موقف لے لیا، ترکیہ کا یہ موقف ہے، مصر کا یہ موقف ہے، فنا کا یہ موقف ہے، فنا کا یہ موقف ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم اپنی دین کی دعوت پر استقامت حاصل کریں۔ سیاست جو ہے وہ ایسی لوڈی ہے، ان کے الفاظ ہیں، سیاست ایسی لوڈی ہے جس کے ماں باپ کا کوئی پتہ نہیں، اور وہ دنیا کے اندر لوگوں کو لبھانے کا کام کرتی ہے کہ اس کو خوش کرنے کے لیے ایسا کر دیا جائے، اس کو خوش کرنے کے لیے ایسا کر دیا جائے۔ یہ سیاست بہت گندی چیز ہے، اور اسی کے تناظر میں یہ قول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم دعوت و تبلیغ پر استمرار حاصل کرو، دلائل کا مطالعہ کرو، بحث و تحقیق کرو، اور سیاست سے اپنے آپ کو بچا کر کے چلو۔ یہی تمہارے لیے خیر ہے اور یہی باقی رکھنے والی چیز ہے۔ مستقل طور پر جذباتیت کا شکار ہو کر کے ہم غلط فیصلے کر لیتے ہیں، سیاست میں پڑ جاتے ہیں۔ کوئی ویڈیو ہمارے سامنے آ گیا، اس کی تحقیق نہیں کی کہ یہ حقیقت ہے یا افسانہ ہے، یہ حقیقت ہے یا اتہام ہے، اور اس کی بنیاد پر پوری تحریریں تیار کر دی جاتی ہیں، پورے خطبے تیار کر لیے جاتے ہیں، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جو ویڈیو یا واقعہ ہمارے سامنے آیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور اس کی بنیاد پر منبر رسول کو بھی ناپاک کر دیا گیا۔ یہ صورتحال ہے جذباتیت کی پیروی کرنے کے نتیجے میں۔ تو حقیقت پسند بنے، کسی چیز پر فوراً فیصلہ نہ کریں، اس کی تحقیق کریں، تحقیق کرنے کے بعد اس کے حقائق تک پہنچیں، اور اس کے بعد بڑوں سے مشورہ کریں، اور مشورہ کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کریں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں، طریق الی اللہ طویل، جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اللہ رب العالمین کا راستہ اور سبیل، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ جو راستہ ہے یہ راستہ بہت طویل ہے، بہت لمبا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، کہتے ہیں وَنَحْنُ نَمْضِي فِيهِ كَالسُّلْحَفَاتِ، ہم اس پر چلتے ہیں کچھوے کی چال، جلد بازی نہیں کرتے، جذباتیت سے فیصلہ نہیں کرتے،
بلکہ کچھوے کی چال چلتے ہیں، اور ہمارا مقصد جو ہے الغایہ ولیست الغایۃ ان نصل لنہایت الطریق، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ راستے کے اخیر تک پہنچ جائیں، سفر مکمل ہو جائے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان نموت ونحن علی الطریق، کہ ہم جب مریں تو اسی راستے پر مریں، چاہے اس کی انتہا تک پہنچ سکے نہ پہنچ سکے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے علماء و محدثین پیدا ہوئے، کوئی راستے کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتا ہے، کیونکہ یہ اسلامی تعلیمات، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ انسان کسی ایک چیز کو حاصل کرتا ہے، دو چیزیں فوت ہو جاتی ہیں، لیکن جو چیز حاصل کرے اس کو منہج سلف کے مطابق حاصل کرے، اس پر استقرار اور استقامت حاصل کرے، اسی راستے پر آہستہ آہستہ چلتا رہے، موت اسی پر آئے، اسی میں عافیت ہے۔ جلد بازی، جذباتیت، ساری چیزوں کو حاصل کر لینے کا جذبہ اور حاصل کرنے کے نتیجے میں جلد بازی میں راہ راست سے بھٹک جانا، یہ سمجھدار انسان کی صفت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تیسری بات، جو خطاب کا تیسرا گوشہ ہے، اس کے بارے میں چند اقوال میں ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، اگرچہ میں نے جو ارادہ کیا تھا بات اس سے لمبی ہو گئی ہے۔ ایک آیت کریمہ ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ رب العالمین کے راستے کی جانب حکمت کے ذریعے، مواعظ حسنہ کے ذریعے اور جدال باللتی ہی احسن کے ذریعے پکارو، لوگوں کو بلاؤ۔ یہ تین اسالیب بیان کیے گئے ہیں۔ ہمارے طلبہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان تینوں اسالیب کو سامنے رکھ کر کے مدعو کے احوال کے لحاظ سے اسلوب دعوت کو اختیار کریں۔ پہلا اسلوب کیا ہے؟ حکمت۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فتاوی ابن تیمیہ میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ مدعو، جس کے سامنے آپ دعوت پیش کر رہے ہیں، وہ آپ کی بات کو سن لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ ایک شخص ایسا ہوتا ہے، اگر وہ ایسا ہے تو حکمت کے ساتھ اس کو دعوت دیتے رہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو بات کو سنتا تو ہے، لیکن کہتے ہیں اردو زبان میں کہ ایک کان سے سنتا ہے دوسرے سے نکال دیتا ہے، عمل نہیں کرتا، اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ مدعو کی دوسری قسم ہے، اور اس کے بارے میں مواعظ حسنہ کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کہ انسان اس کے سامنے مواعظ حسنہ، قرآنی اور احادیث سے ثابت شدہ واقعات اور ماضی کے قوموں کی جو چیزیں گزری ہیں ان چیزوں کا ذکر کر کے اس کو راہ راست پر لانے کے لیے آمادہ کرے۔ اس کے ہاں سرکشی تو نہیں ہے کہ سننے سے انکار کر دے، لیکن عمل کرنے کا جذبہ بھی ماند پڑ چکا ہے، سستی اور کاہلی کا شکار ہے، لہذا ایسی جگہ پر اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ مواعظ حسنہ کے ذریعے اس کو راہ راست پر اور سبیل حق پر لانے کی کوشش کرے۔ اور تیسرا وہ شخص ہوتا ہے مدعوین میں جو آپ کی بات کو سننا ہی نہیں چاہتا، جو یہ کہتا ہے کہ ان کو بخاری کا بخار آتا ہے، جو یہ اتہام لگاتا ہے کہ یہ انگریزوں کی اولاد ہیں، جو یہ کہتا ہے کہ یہ غلط طریقے سے احادیث کی شروحات پیش کرتے ہیں، جو نہ جانے کون کون سے اتہامات ہم پر لگاتا ہے، ایسے لوگوں کے سامنے تیسرا اسلوب ذکر کیا گیا، جدال باللتی ہی احسن۔ ان کے سامنے کھری کھری باتیں کر کے اپنی حجت قائم کر دی جائے، اور ضرورت پڑے تو دلائل کی روشنی میں ایسے دلائل پیش کیے جائیں کہ وہ مبہوت رہ جائیں، ان کے پاس جواب نہ بن پڑے۔ اور ان کی اس روش اور غلط اسلوب اور سرکشی کے نتیجے میں دیکھا دیکھی جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں وہ ان چیزوں سے عبرت حاصل کر کے گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر کے آپ کے ساتھ آ جائیں۔ یہ تین اسالیب ہیں۔ ہمارے طلبہ کی ذمہ داری ہے کہ ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل دین کیا ہے؟ اصل دین کیا ہے؟ هو الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ دین کی اصل یہ ہے کہ انسان اچھائی کا، معروف کا حکم دے
اور منکرات سے روکے. وہ رأس المعروفی التوحید، کہتے ہیں کہ معروف یعنی نیکی کے کاموں کی سردار کیا ہے؟ یہ توحید ہے. لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ اہل حدیثوں کو توحید کے علاوہ کوئی موضوع نہیں آتا. بھائی جب آپ توحید کی اصلاح کر لیں گے تو فروعی مسائل بذات خود مضبوط ہو جائیں گے. تو رأس المعروفی هو التوحید، معروف کی جو بنیاد ہے وہ توحید ہے. وہ رأس المنکری هو الشرک، اور منکرات کی جو رأس ہے، جو بنیاد ہے، وہ شرک ہے. لہذا ایک طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ توحید کے تقاضوں کی تکمیل کرے، اس کے جزئیات کو سمجھے، اس کی تفاصیل کو سمجھے، اس کی شرح و تفسیر کو سمجھے، اس کے تقاضوں کو سمجھے، علماء سے لپٹ کر کے اس کو سمجھنے اور اس کا شعور پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے مطابق دعوت و تبلیغ کرے، اور ساتھ ہی نہیں عن المنکر کے تقاضے کے تحت شرک کی تردید کرے. آج کے دور میں صلح کلی کی پالیسی بہت عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کا حکم دے دیتے ہیں، کافی ہے، منکرات سے روکیں گے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. بھائی رب کائنات کی ناراضگی سے بہتر ہے کہ دنیا کی ناراضگی مول لے لیجئے. تو منکرات اور امر بالمعروف، یہ دونوں کی دونوں چیزیں ایسی چیزیں ہیں کہ دونوں ایک ساتھ نہیں چلیں گی جب تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری جگہ پر جامع المسائل کے اندر اس بات کا ذکر موجود ہے. فرماتے ہیں کہ الایمان نصفان، ایمان جو ہے یہ دو چیزوں کا نام ہے، ایک صبر اور ایک شکر. طلبہ کے اندر نہ صبر ہے نہ شکر ہے. کھانا تھوڑا سا خراب ہو جائے، انتظامیہ دنیا کی سب سے خراب انتظامیہ قرار پائے گی، اور کچھ مشکلات لاحق ہو جائیں تو صبر کرنے کے بجائے آسمان سر پر اٹھا لیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ذمہ داران پسینے اور خون سے سینچ کر کے جس انداز سے ان چیزوں کی آبیاری کرتے ہیں، بھیک مانگ مانگ کر کے آپ کی پرورش کرتے ہیں، آپ کو لا کر کے کھلاتے ہیں، تینوں وقت کا کھانا بنا بنایا آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، نہ آپ کو برتن دھونے ہیں، نہ انتظام کرنا ہے، نہ کھانا پکانا ہے. ایسا سسٹم جا کر کے آپ یونیورسٹیوں میں دیکھ لیجئے، کہیں نہیں ملنے والا. یہ مدارس اسلامیہ کی خیر ہے کہ یہاں پر یہ چیزیں موجود ہیں. تو صبر سے بھی کام لیں، تکلیف پر صبر کریں گے تو اجر ملے گا، اور نعمتوں پر شکر گزاری کریں گے تو بھی اجر ملے گا. اور اس چیز کا تذکرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بھی کیا ہے کہ مومن کا معاملہ عجیب و غریب ہے. جب مشکل لاحق ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے اور اس کو اجر ملتا ہے، اور جب اس کو نعمتیں ملتی ہیں تو شکر ادا کرتا ہے، اور شکر ادا کرنے پر بھی اس کو اجر ملتا ہے. اس وجہ سے ہم اس بات کا مکمل خیال کریں. اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں الانسان لیس لہ ان یتکلم بلا علم لأن النفی لا فی النفی ولا فی الثبات. فرماتے ہیں کہ نفی ہو یا اثبات ہو، یعنی کسی چیز کا انکار کرنا ہو یا کسی چیز کا اقرار کرنا ہو، کسی بھی چیز میں کسی مسلمان کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے کہ وہ گفتگو کرے بغیر علم کے. علم بنیاد ہے. اچھائی کا حکم دینا ہے تو علم بنیاد ہے، برائی سے روکنا ہے تو علم بنیاد ہے. بغیر علم کے اگر آپ یہ کام انجام دیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا غلطی کریں گے. اور شروع میں ذکر کیا فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اور اسی طریقے سے ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک علم جہل نہ بن جائے اور جہالت علم نہ بن جائے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں ایسے ہی انقلاب اور الٹتی پلٹتی رہیں گی آخری زمانے میں. یعنی قیامت جتنے قریب آئے گی علم کو جہالت، جہالت کو علم سمجھا جائے گا، اور اسی طریقے سے لوگ حقائق کو تبدیل کرتے چلیں گے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں 1400 سال پہلے پیشین گوئی فرما دی رویبضہ کے بارے میں. آج کا دور
रुवैबदा का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, गैर उलमा का दौर है, इंजीनियर्स का दौर है, एडवोकेट्स का दौर है, डॉक्टरों का दौर है, हर उस गैर आलिम का दौर है जिसको व्यूज ज्यादा मिलते हैं और जिसके कैमरे जितने ज्यादा महंगे होते हैं, जो जितना ज्यादा शानदार वीडियो बनाता है, उलमा और तलबा भी उसको ज्यादा देखना चाहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया था, सयाती अलन्नासी सनवातुन खद्दाआत, अन करीब लोगों के दरमियान ऐसे साल आएंगे जो धोखे के साल होंगे, जिसमें धोखा दिया जाएगा। युसद्दक़ु फ़ीहल काज़िब, जिसके अंदर झूठ बोलने वाले को सच्चा समझा जाएगा और सच्चे को झूठा समझा जाएगा, और इसी तरीके से अमानतदार को खाइन और खयानत करने वाले को अमानतदार समझा जाएगा। वयंतिक़ु फ़ीहा अर्रुवैबदा, और इसमें रुवैबदा गुफ्तगू करेंगे। सहाबे किराम ने फौरन सवाल किया कि ये रुवैबदा कौन लोग हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रजुलु ताफ़िह, हल्का फुल्का शख्स, बिदअती इंसान जो इल्म की गहराई से वाकिफ नहीं है, शरीयत इस्लामिया के उसूलों से वाकिफ नहीं है, मनहज सलफ से वाकिफ नहीं है, बिदअती है, जो चाहता है राय कायम करता है, ऐसा शख्स लोगों के आम मसाइल के बारे में गुफ्तगू करेगा। आज ऐसा हो रहा है, कल नतीजा ऐसा निकलने वाला है। यहूदी जिस दिन फिलिस्तीन पर कब्जा कर लेंगे, उसके इतने साल के बाद 2024 में 25 में सऊदी अरब में ऐसा हो जाएगा, फला मुल्क में ऐसा हो जाएगा। ऐसा लगता है कि गैब की कुंजियां दे दी गई कि आप बैठ करके गुफ्तगू कीजिए और आयाते फितन को, अहादीसे फितन को और फितनों से मुताल्लिक जो दलाइल हैं, जो नुसूस हैं, उनको अपनी तौजीह के मुताबिक पेश करते रहिए। ये फितनों की, ये जो आयाते फितन होती थी, इनको दर हकीकत इबरत हासिल करने और क़यामत को याद करने के लिए नाजिल किया गया, और इनका एक बुनियादी मकसद यह था कि इसके जरिए जैसे जैसे ये चीजें वाक़े होंगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और सच्चाई साबित होती चली जाएगी। लिहाजा इसी मकसद के तहत इन चीजों को इख्तियार किया जाना चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह कर दिया। ये रिवायत सिलसिले सहीहा के अंदर अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र की है। तो इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह कर दिया कि रुवैबदा, गैर उलमा, बिदअती, हल्के फुल्के लोग, ऐसे लोग जिनके पास दीन की बुनियादें नहीं हैं, दीन के उसूल और ज़वाबित नहीं हैं, मनहज सलफ से वाकिफ नहीं है, ये लोग आम लोगों के बारे में गुफ्तगू करेंगे और लोगों को गुमराह करेंगे, खुद भी गुमराह होते चलेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको कुरान और सुन्नत की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। बात अगरचे लंबी हो गई, लेकिन मैं समझता हूं कि तलबा के लिए ये बातें मौजूदा अहवाल में बहुत कीमती बातें हैं। अगर कोई बात मेरी जबान से निकली है, मेरी राय के मुताबिक निकली है, तो वो शैतान की जानिब से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझको उससे रुजू करने और आपको उससे बचने की तौफीक अता फरमाए। और कोई बात मनहज सलफ और कुरान और सुन्नत के मुताबिक अगर आपके सामने पेश की गई है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको उस पर अमल पैरा होने और मुस्तकबिल के लाहे अमल को और जिंदगी के दस्तूर को उसके मुताबिक मुरत्तब करने की तौफीक अता फरमाए। इस बात को छोड़ दें कि हिंदुस्तान में हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, इस बात को भूल जाएं कि हमारी मस्जिदों के अहवाल क्या होंगे, हमारे मदरसों पर ताले कैसे लगेंगे। छोड़ दीजिए। आप खुद अगर ताला लगाना छोड़ देंगे, मस्जिदों को वीरान करने से तौबा करके मस्जिदों को आबाद कर देंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कहीं से कमजोर नहीं कर पाएगी। आप खुद अपने दामन पर नजर डालिए, अपने अमल पर नजर डालिए, अल्लाह की जानिब रुजू कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से बड़ी ताकत न कभी थी न कभी हो सकती है। वो आपका दोस्त हो गया, वली हो गया, आपने उसको राजी कर लिया, तो दुनिया की सारी ताकतें हेच हैं। आपका नासिर व हामी रब्ब कायनात होगा। तो ऐसी सूरत में बेशुमार वाक़यात हैं, चाहे आप हुनैन का वाक़या देख लें, बद्र का वाक़या देख लें, उहुद का वाक़या देख लें, इनमें इबरतें भी हैं,
نصیحتیں بھی ہیں، غلبے کے ایک زعم کے نتیجے میں جیتی ہوئی جنگ کو ہرا کر کے رب کائنات نے عبرت پہنچائی ہے۔ بہت ساری مثالیں موجود ہیں، آپ کے سامنے اس تفصیل کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل بنیاد یہ ہے کہ آپ دین کی جانب رجوع کریں، سارے مسائل آپ کے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ 1960 میں قیام کیا گیا یہ ادارہ، جو 1800 کے اخیر سے یعنی 1960 میں باقاعدہ جامعہ کی شکل میں یا مدرسے کی شکل میں قائم ہونے سے بہت پہلے کسی گھر سے یا کسی کے برآمدے سے چلایا جانے والا یہ ادارہ بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ آپ کو یہاں پر داخلے کا موقع ملا، یہاں کی شخصیات سے استفادے کا موقع ملا۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ بھی 1955 یا 56 میں یہاں سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں، اور وہ دور ایسا دور تھا کہ وہ بتاتے ہیں کہ فیض عام میں جب ہم لوگ پہنچے یہاں کے بعد، تو وہاں پر یہ کیفیت تھی کہ صرف ایک کرتا ہوا کرتا تھا اور ایک پیجامہ۔ جب اس کو دھونا ہوتا تھا تو کرتے کا تہبند بنا کر کے پیجامے کو دھویا کرتے تھے، اور پیجامے کو دھونے کے بعد سکھا لیا کرتے تھے، اس کو پہن کر کے تب کرتا دھویا کرتے تھے۔ کھانے کے لیے کوئی سہولیات نہیں تھی، تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک چراغ اگر جل گیا تو تھوڑی سی روشنی کسی طالب علم کے پاس پہنچ گئی، اسی سے رات بھر مطالعہ کرتا ہے، ایک چراغ سے زیادہ جلانے کی استطاعت نہیں تھی۔ تو ہمارے اسلاف نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آپ اسی ادارے کی تاریخ کو پڑھ لیں، شیخ الحدیث نے اس کو قائم کیا۔ مولانا اقبال رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں پر جو شخصیت گزری ہے، ان کی مثال دنیا کے کم اداروں کے اندر ملے گی۔ ویسے تقوی، پرہیزگاری، تربیت کا جذبہ، دوسروں سے تعلقات، اس انداز کی چیزیں دوسری جماعتوں میں تو بالکل ہی مفقود ہیں، اور جماعت کے بڑے بڑے ادارے اس انداز کے مخلصین سے محروم رہے ہیں۔ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، آپ اس کا فائدہ اٹھائیں۔ آپ امتداد ہیں ان علماء کا جن علماء نے یہاں سے تعلیم حاصل کر کے ہندوستان ہی میں نہیں پوری دنیا کے اندر قرآن و سنت اور منہج سلف کا ڈنکا بچایا ہے۔ آپ امتداد ہیں، انہی کے بعد کے حصے ہیں۔ آپ کے اسلاف نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، اس لیے آپ اس بات کو ہلکا نہ سمجھیں کہ آپ کو جامعہ سراج العلوم بوڈیہار کے اندر تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔ یہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کی قدر و منزلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ انتہائی قیمتی باتیں آج جناب کی زبانی ہمارے سامنے آئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، شیخ کی آمد کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور دنیا اسلام کو آپ کے علمی سرمایے سے تادیر مستفید ہونے کی توفیق بخشے۔ میں اخیر میں جامعہ کے شیخ الجامعہ جناب مولانا ثناء اللہ صاحب سلفی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں مائک پر تشریف لائیں اور کلمات تشکر، اختتام و دعا سے اس مجلس کا اختتام فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، وبعد۔ محترم مہمان گرامی شیخ محمد رحمانی مدنی حفظہ اللہ، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، آپ نے گراں قدر نصیحت منہج سلف کے سلسلے میں موجودہ فتنوں اور فسادات کے زمانے میں، بلکہ ایک حد تک فکری جو ہے لاوبالی پن کے زمانے میں، ایک طالب علم کو قرآن و سنت کے منہج سے چمٹ کر کے کس طرح رہنا چاہیے، اس پر آپ نے
बेहतरीन और अच्छी और कीमती बातें जो है सुनी हैं। मैं कुछ ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। पहली बात तो यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र और एहसान है कि जिसके फजल व करम से इस मजलिस के इनेकाद की तौफीक मिली। उसके बाद शेख साहब का शुक्रिया। वैसे भी आप आज सफ़र में थे और शादी के प्रोग्राम से लौटे हैं, थकावट के आसार हैं, फिर भी आपने मेहनत और मशक्क़त के बावजूद कीमती बातें पेश की। कि दो तीन चीज़ें हम लोगों के लिए भी लाजिम और ज़रूरी हैं, वो सलफ़ के मनहज के हवाले से। शुरू में शेख साहब ने एक बात ये कही कि इस वक्त जो तलबा नज़्म पढ़ते हैं उधर हकीकत आमतौर से गानों का उसलूब होता जा रहा है। बम्बई में एक साहब हैं, अब तो खैर उनका जो दावत व तबलीग का काम था वो रुक गया है। उनके बारे में बाकायदा ये मालूम है, हमारे भाइयों ने, हमारे साथियों ने भी बात बताई कि उनका जो फंक्शन होता था साल के आखिर में, इसको इस्लामिक सॉन्ग और इस्लामिक डांस और इस्लाम के नाम से, तो बाकायदा शुभ दुनिया से यानी फ़िल्मी दुनिया से अदाकार आते थे और वो बताते थे कि हाथ कब उठाना है, कैसे उठाना है, किस तरह करना है। वो उनके यहाँ चीज़ थी और मौजूद है। उसी पस मंज़र में एक बात और भी है कि सलफ़ का जो मनहज है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक दिया हुआ एक इनाम है। ये इनाम है दर हकीकत जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया, और जिस मनहज का इम्तिदाद हम और आप हैं। और मुझे याद पड़ता है वो शामी आलिम का वो कौल अल्लामा खौली का कि वो फ़िल हिंद अल-आन ताइफ़तुन तहतदी बिस्सुन्ना फ़ी कुल्लि उमूरिद्दीन वला तुक़ल्लिदू अहद मिनल फ़ुक़हा वलल मुतकल्लिमीन वहिया ताइफ़तुल मुहद्दिसीन। कहते हैं कि तीसरी सदी हिजरी के बाद दुनिया में इस तरह के लोग नहीं पाए गए जिनका नुक्ते नज़र इस अंदाज का हो जो हिंदुस्तान के आले हदीस उलमा ने अंजाम दिया। कहते हैं कि इल्म हदीस पर जिस कदर हिंदुस्तान के उलमा ने तवज्जो दी, खुसूसी तौर पे 10वीं सदी हिजरी के बाद से लेकर के ज़वाल शुरू हुआ तो 14वीं सदी हिजरी के आखिर तक ये ज़वाल इंतहा तक पहुँच गया। लेकिन हिंदुस्तान के जो उलमा हैं इनके यहाँ इल्मी ज़वाल नहीं आया, इल्म हदीस का। और आगे कहते हैं उसमें उलाइकल्लज़ीना उजिदा बैनहुम हुफ़्फ़ाज़ुन लिल हदीस व दारिसूना लहा अला नहवी मा कानत तुदरस फ़िल क़र्नि सालिस अल हिजरी हुर्रियतन फ़िर राय व नज़रन फ़िल असानीद। कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के उलमा के यहाँ हदीस को पढ़ने और पढ़ाने का वही अंदाज़ था जो तीसरी सदी हिजरी में था, यानी जो इस्लाम का, मुसलमानों का गोल्डन एज है। गोल्डन एज है सनदों पर कलाम करना, रिवायत और लोगों की राय को कुरान और सुन्नत के पस मंज़र में जो है वो परखना, देखना, उस कसौटी पर ये बात पूरी उतर रही है कि नहीं। आगे वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में अब भी एक जमात है जो हर मसले में सुन्नत से रहनुमाई हासिल करती है, वही ताइफ़तुल मुहद्दिसीन। और ये मुहद्दिसीन की जमात है। तलबा, असातिज़ा, उलमा जो इस सलफ़ के मनहज से वाबस्ता हैं हिंदुस्तान के पस मंज़र में, ये उसी मुहद्दिसीन की मुक़द्दस और अज़ीम जमात के जो है फ़र्द हैं। ये हमारे लिए अज़मत की बात है कि अल्लामा सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह का एक अज़ीम शागिर्द जिसे दुनिया अबुल उला मोहम्मद अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह के नाम से जानती है, उन्होंने इस मदरसे की बुनियाद रखी और 1907 में हमारे शेख ने ज़िक्र किया और ज़माना चलता रहा। उसके बाद शेख अब्दुल सलाम साहब रहमानी, शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुल्लाह रहमानी, अल्लामा जो है अज़ीमुल्लाह मौवी, शेख सुलेमान मौवी, ये वो हज़रात थे हिंदुस्तान और इस इलाक़े के। अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब जो है, शेख मोहम्मद यासीन साहब और दीगर हज़रात ने ये काम किया। और जामिया इस वक्त अपने तालीमी जो मराहिल से गुज़र रहा है, मुख्तलिफ़ शोबे हैं, शोबे अरबी, शोबे हिफ्ज़ और निस्वा है, जिसमें कल शेख का ख़ताब भी होगा बच्चियों के सामने। और इस तरह दावत व तबलीग, नशर व इरशाद, करीब 2000 के करीब बच्चे हैं इसके मुख्तलिफ़ शोबों में मिला करके। और एक बात ये भी काबिल ज़िक्र है कि हमारा जो ताउन का जो ताल्लुक़ है वो हिंदुस्तान से है, बाहर से कुछ भी नहीं है। तो ये अल्लाह के फजल व करम से और ख़ुसूसी तौर पर नाजिम साहब का जो घराना है, तालीमी जो बजट है उसका अच्छा खासा हिस्सा उनके घराने से बहरहाल पूरा हो रहा है। ये चंद गुजारिशात हैं
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ کو، مہمان گرامی کو مزید صحت و تندرستی کی دولت سے نوازے، آپ کے ذریعہ سے امت کو فائدہ پہنچائے، اور ہم تمام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین اور اپنی شریعت اور اپنے رسول کے طریقے کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اساتذہ کرام کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا، اور طلباء کا جنہوں نے خوش اسلوبی کے ساتھ جو گزارشات ہیں ان کو جو ہے سنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے، ہمیں زندہ رکھے، حقیقی معنی مسلمان بنا کر کے رکھے، اور اس وقت خصوصی طور پر جو مسلمان دنیا کے مختلف حصوں میں پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حامی اور ناصر ہو، اور یہ جو مدارس ہیں دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، ہندوستان کے کسی بھی علاقے اور کسی بھی کونے میں ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کو قائم اور دائم رکھے، اور ہمیں زندہ رکھے، حقیقی معنی مسلمان بنا کر کے رکھے، ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر، اسلام پر اور عقیدہ توحید پر ہو۔ اللہم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔